السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یعقوب احمد اور آپ واچ کر رہے ہیں نال اسٹوڈیو۔ دوست اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کچھ مس نہ کر جائیں۔ تو فرینڈز بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ مصیبت کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مصیبت کو دور کرنے کے لیے استغفار سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ ہم آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے مصائب و پریشانیوں کا علاج۔ نمبر 1، نفسیاتی علاج۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پریشانیوں کو پریشانیاں نہ سمجھو تو کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ نفسیات کو علاج میں بڑا دخل ہے۔ آج کل ہر بیماری کا نفسیات سے علاج ہو رہا ہے۔ نفسیات کیا ہے کہ دماغ کو اس تکلیف سے ہٹا لو تو تکلیف جاتی رہتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو بخار ہے اور دوسرے نے کہہ دیا کہ یہ بخار بہت خطرناک ہے تو اب تک تو خطرناک نہ تھا، ہاں اب خطرناک بن گیا۔ اسی طرح اگر پریشانی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پریشانی نہیں رہتی۔ مجالس مفتی اعظم پاکستان۔ نمبر 2، صبر سے علاج۔ فرمایا کہ مصیبت کی حالت درپیش ہو تو صبر کیا جائے کہ مومن کی شان یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی مومن کی عجیب حالت ہے کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو دونوں حالت میں نفع رہا۔ مسلم 280/14، صفحہ 5318۔ نمبر 3، رضا بر قضا سے علاج۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مصیبت میں مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار رہو، کیونکہ اسباب سے بڑھ کر بھی تو کوئی چیز ہے۔ نا امیدی کی بات وہ کہے جس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ اہل دین کا طریقہ تو رضا بالقضاء ہے۔ مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 4، دعا سے علاج۔ اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کو آسان کرنے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں بھی مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے۔ اور دعا کا حکم اس لیے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، استغفار سے علاج۔ فرمایا استغفار کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں سے معافی چاہو۔ اگر مصیبت ہمارے کسی مسلمان بھائی پر نازل ہو تو اس کو اپنے اوپر نازل سمجھا جائے۔ اس کے لیے ویسی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگر اپنے اوپر نازل ہوتی تو اس وقت خود کرتے۔ ملفوظات کمالات اشرفیہ۔ تنبیہ: مصیبت کی وجہ سے
دوسرے احکام شرعیہ میں کوتاہی نہ کرے۔ شعر: ہر ایک مصیبت کی تہ میں چھپی رہتی ہے راحت بھی، شب تاریک کے دامن سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، اگر میری یہ باتیں سن کر آپ کے دل پر دستک ہوئی ہے اور اس مختصر ویڈیو کا صحیح پیغام آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ہم مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج 5 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پریشانی کو پریشانی نہ سمجھے، مصیبت پر صبر کرے، مصیبت میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مصیبت پر دعائیں کرے، مصیبت کے وقت توبہ و استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے دوسرے شرعی احکام میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں مصائب و پریشانیوں کا شرعی علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے گھنٹی پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.